سورہ فاتحہ کو سورہ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب اصل نام یہ ہے کہ جس سے کتاب کا آغاز ہوتا ہے. فتح کہتے ہیں کھلنے کو. فتح کیا ہے؟ کھلنا. یعنی عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کیا ہو گیا، یعنی فتح ہو گئی. جب ہر جگہ ہی پھر فتح ہو گیا، لیکن اصل میں کیا تھا؟ قلعہ فتح ہو گیا. تو فتح کا مطلب یہ تھا کہ اس کے دروازے کھل گئے ہیں. بالکل اسی رخ سے شکست ہے. شکست کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹنا. شکست کسے کہتے ہیں؟ ٹوٹ جانے کو. تو جن کا دروازہ ٹوٹ جائے، یعنی ایک رخ سے دیکھیں تو وہی شکست ہے، دوسرے رخ سے دیکھیں تو وہی فتح ہے. یعنی جن کا دروازہ ٹوٹ گیا قلعے کا، وہ شکست ہے، اور جنہوں نے توڑ دیا ان کی فتح ہے. ٹھیک ہے. تو فاتحۃ الکتاب، قرآن کا آغاز جس سے ہوتا ہے، جن الفاظ سے، وہ ہیں یہ آیات قرآن حکیم کی. اور ان آیات کے بارے میں اب یہ دیکھ چکے ہیں کہ ہر نماز کی کوئی رکعت سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی. یعنی ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو کچھ لوگوں نے اس کو، یعنی اس سورہ کا نام ہی سورۃ الصلاۃ رکھا ہے. یعنی ایک لحاظ سے یہ خود ہی، یعنی یہ خود نماز ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ فاتحۃ الکتاب، یہ جو آیات ہیں ان میں سب سے پہلے آغاز جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین کے الفاظ سے، جن میں سب سے پہلا لفظ ہے حمد کا. حمد. اب حمد چونکہ اس کے ساتھ دو لفظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مدح کا لفظ استعمال، دوسرا ہوتا ہے شکر کا لفظ استعمال. کس کے ساتھ؟ حمد کے ساتھ. الحمدللہ، یعنی مدح بھی تعریف ہے، شکر بھی تعریف ہے، لیکن الحمد میں یعنی حمد خاص ہے مدح سے بھی اور شکر سے بھی. اب وہ جو فرق کرتے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں. اس میں مدح اور حمد کا پہلا فرق، بے شک نہ لکھیں، کیونکہ اب جب یعنی یہ ایک مسئلہ میرے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے کہ جو چیز لکھنی ہو اس وقت اگر کوئی دیکھ رہا ہو آپ کی طرف تو وہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے، لیکن میں بھی عادی ہو جاؤں گا ظاہر ہے. تو حمد میں اور مدح میں، تو مدح زندہ اور مردہ، یعنی جو زندہ نہیں ہوتا دونوں کی ہوتی ہے. یعنی آپ کسی منظر کی مدح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ہیرے جواہرات موتیوں کی مدح کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مرے ہوئے آدمی کی مدح کرتے ہیں، لیکن حمد نہیں کرتے. پہلا فرق یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ مدح تعریف یہ احسان سے پہلے بھی ہو سکتی ہے اور بعد بھی ہو سکتی ہے. مدح آپ پر کسی نے احسان کیا تو اس سے پہلے بھی اور بعد میں بھی، لیکن حمد بعد الاحسان، ہم جو ہے یہ احسان کے بعد ہے. اس کو الحمد میں جوڑتے چلے آئیں ان چیزوں کو. یعنی الحمد میں دیکھ لیں زندہ اور مردہ دونوں کی ہو سکتی ہے. تو مدح کا دائرہ حمد کے دائرے سے وسیع ہے،
تو لیکن اللہ کی حمد ہوتی ہے، تو یہ حی کی حمد ہے، اس کو خاص کر دیا. ٹھیک ہے. دوسرا کہ بعد الاحسان، حمد جب کرتے ہیں تو آپ جس کی حمد کرتے ہیں اس کو آپ محسن مان رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. تیسرا، مدح یہ منع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احث التراب فی وجوہ المداحین، کہ جو تمہاری تعریف کرتے ہیں ان کے چہرے پہ مٹی ڈالو. ٹھیک ہے. تو جو تمہاری سیلفی پہ تعریف کرتے ہیں بہت، اس جھوٹی تصویر پر جس کو دیکھنے کے بعد جب بندہ ملنے آتا ہے تو اسی سے پوچھ رہا ہوتا ہے کہ وہ صاحب کہاں ہے. تو خوشامد کی جڑ کاٹ دی حضور نے. چھوٹے کی تعریف تو بالکل قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ سے چھوٹا آپ کی تعریف کر رہا ہے تو وہ آپ کا مذاق اڑا رہا ہے، تو اگر وہ بے وقوف ہے تو آپ تو نہیں نا. تو چھوٹے کی تعریف پہ خوش ہونے والا آدمی گھٹیا آدمی ہوتا ہے. بڑے کی تعریف جو ہوتی ہے وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن عام طور پہ ہمارے ہاں جو تصور محبوب ہے وہ گھٹیا ہے. ہر آدمی اس کو محبوب بنانے کے چکر میں ہے جس کو وہ اپنے شکنجے میں کس لے اور ہلنے جلنے نہ دے. تو کیا ہے کہ تعریف اگر چھوٹا کر رہا ہے تو اس کی تعریف نہیں سنی جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آؤں تو مت اٹھو. چھوٹے تھے صحابہ، خود اٹھے لوگوں کے لیے کیونکہ بڑے تھے. کوئی ٹکراؤ نہیں ہے. تو جو یہ چاہے کہ میں مجلس میں جاؤں تو لوگ کھڑے ہو جائیں. حضور نے فرمایا کہ اس نے مطلب وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ چاہے کہ میں جاؤں اور لوگ میری تعظیم کریں وہ دوزخی ہے. اللہ نے اس لیے نہیں بنایا امام آگے کھڑا ہوتا ہے نا نماز میں تو ادھر منہ کر کے کھڑا ہوتا ہے، ادھر نہیں منہ کر کے کھڑا ہوتا. تو وہ اس لیے نہیں کہ خود سجدے کرواؤ لوگوں کو. تو جو تمہاری کیا ہے کہ جو تمہاری تعریف کریں فی وجوہ المداحین، خوشامد پرستی حرام ہے. خوشامد کرنا، خوشامد سننا. یہ چیز جو جب ہم اسکول وغیرہ میں پڑھتے تھے تو جب ٹیچرز وغیرہ آتے تھے تب ہم کھڑا کرتے تھے، یہ بھی چیز اسی میں ہی آتی ہے. ایک ہوتا ہے تربیت کے دوران آدمی کو سکھانے کے لیے کچھ چیزیں کی جاتی ہیں. تو استاد اگر یہ کرتا ہے کہ میں آؤں تو تم کھڑے ہو، تو استاد اصل میں نا ایک غیر شخصی کردار بھی ہوتا ہے. وہ آپ کی تربیت کر رہا ہوتا ہے، آپ کو بڑے چھوٹے کا ادب سکھا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس کی مجبوری ہے. لیکن یہاں کیا مسئلہ ہے کہ اس کو پسند نہیں کرنا یہ تمہیں ذمہ داری ہے. یعنی یہ سب جانتے ہیں کہ خواہش اور ذمہ داری میں فرق ہے، بلکہ فی زمانہ تو تضاد پیدا ہو چکا ہے اس میں کہ خواہش ذمہ داری بنتے ہی خواہش نہیں رہتی. تو ذمہ داری دین کے بہت سے احکامات
جو ذمہ داری ہیں جنہیں لوگوں نے خواہش بنا کے قبول کر رکھا ہے، دنیا کمانا. میں اس دائرے میں داخل نہیں ہونا چاہتا کیونکہ آج پہلا دن ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پہلے دن ہی کوئی مسئلہ ہو جائے، لیکن دنیا کمانا یہ ذمہ داری ہے. غریب رہنا حرام ہے. یہ آدمی کو دنیا کی حسرت میں مبتلا کرتا ہے. تو جو دنیا کی حسرت میں مبتلا ہو جائے اس کو برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا. مسلمان اس وقت دنیا کی حسرت میں مبتلا ہیں. دنیا تو ان کے پاس نہیں ہے نا. سارے مسلمانوں کو یہ پتا ہے. بھائی مجھے کسی طرف چلنے دیجیے آپ لوگ. ہاں میرا دماغ نا سلو چلتا ہے، لیکن تیز جو ہوتا ہے نا بہت تیز ایسے تو وہ نہیں چلتا. پتہ نہیں اس میں مسئلہ ہے یا یہ ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. لیکن اگر میں اس کی بعد میں یعنی جیسے ریل سلو چلتی ہے اور سائیکل فٹافٹ مڑ جاتی ہے ادھر ادھر. تو علم کا ذخیرہ زیادہ ہے نا، تو ہاں یار وہ ذخیرہ سنبھالا ہی نہیں جاتا. تو اکثر لوگ میٹنگ میں سینئر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کے لیے کچھ بتا دیں. بھائی نہیں، سینئر کے لیے کھڑا ہونا چاہیے کیونکہ بعد میں جو نتیجے بھگتنے پڑیں گے نا آپ کو تو مجھے بد دعائیں دیں گے. آفس میں آفس میں آپ کو کہہ دیا جائے کہ سینئر کے لیے کھڑے نہ. میں بہت بڑی جگہوں پہ یعنی وہ اب بتانا تو ضروری نہیں ہے نا، کوئی پرائیویٹ میں مل کے پوچھ لے. تو میں کھڑا نہیں ہوا، یعنی سارے لوگ کھڑے، میں نے یہی سنا ہوا تھا. تو وہاں میٹنگز ہوئیں تو بہت اعلیٰ سطح کی کسی زمانے میں، تو میں نہیں کھڑا ہوا کیونکہ میں نے یہی سنا ہوا تھا. تو وہ اب جو لوگ آئے ان کو تو نہیں پتا تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا مخلوق بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ پھر بھگتنا پڑتا ہے جیسے ہم نے بھی بھگتا. تو بعد میں اگر کوئی بھگت سکتا ہے تو، لیکن ایک ہے کسی کے شر سے بچنے کے لیے اس کی تعظیم. تو انسانوں میں بدترین وہ ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی خوشامد. اور یہ اکثر جو باس ہے نا ان پہ یہ حدیث صادق آتی ہے کہ لوگ ان کی عزت ان کے شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں. یہاں باس اگر کوئی بیٹھے ہیں تو مجھے نہیں پتا، اس کا مارجن دے دیجیے گا مجھے. تو اکثر پہ یہ چیز صادق آتی ہے، ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے کہ اب اس کو بھگتنا پڑے گا، تو دل میں گالیاں دے رہا ہوتا ہے. یعنی کسی جاگیردار نے پوچھا نا اس سے میراثی سے کہ تم میرے پیچھے چل رہے ہوتے ہو، تمہارے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ سچ بتاؤ، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کچھ نہیں کہتے تو میں سچ بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کچھ نہیں کہیں گے. کہا میرا دل یہ کرتا ہے کہ میرے پاس چھرا ہو نا اور میں تمہاری کمر میں پیچھے سے ماروں اور پیٹ سے نکل جائے. دل میرا یہ کرتا ہے. تو یہ حضور نے صحیح احادیث میں یہ بتایا ہے کہ بدترین خلائق وہ آدمی ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں. وہ بدترین آدمی ہے. اب سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ دل کو ٹھنڈ پڑتی ہے کہ یار یہ میری ویسے ہی عزت کر رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ میں نے اپنے ایک بزرگ سے پوچھا کہ امیر لوگ جو ہوتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جب امیر غریب کا فرق ہوتا ہے تو غریب ویسے ہی فرق نکالتے رہتے ہیں کہ میں اس طرح سے بہتر ہوں. کہ ایک فرق ہوتا ہے کہ بڑے معذوری امیروں کی ہوتی ہے کہ لوگ ان کی دل سے عزت نہیں کرتے، ضروریات کیونکہ ان سے ہوتی ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک نا موٹی سی گالی دی، اتنی بڑی وہ میں دے نہیں سکتا، ٹھیک ہے. وہ انہوں نے کہا کہ یہ بیچارے نہیں ہوتے، یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ لوگ ان سے اپنی ضروریات کو وابستہ رکھیں. ان کی آنکھ میں سب سے زیادہ کھٹکنے والا آدمی وہ ہوتا ہے جو ان سے اپنی ضرورت کو وابستہ نہیں کرتا اور بلا مفاد ملتا ہے. تو وہ کر کیا رہا ہے؟ جو مطلب ایک امیر آدمی سے غریب آدمی جب مفاد کے بغیر مل رہا ہے تو اس میں ٹرک کیا ہے؟ یہ امیر کو پسند کیوں نہیں آتا؟ اس کا سبب یہ ہے کہ جو اس کا اور اس کا ڈفرنس ہے،
یعنی عمارت اور ضرورت پورا کر سکنا اس نے اس کو لیول کر دیا ہے، اس لیے پسند نہیں آتا۔ اب یہ کیا ہے کہ عزت چاہیے، عزت چاہیے اور وہ دبا کے رکھو دوسروں کو، اسی سے ہی ایک تسکین پیدا ہوتی ہے، اور خوشامد کلچر ہے ہمارا۔ میں پچھلی دفعہ بھی عرض کر چکا کہ یہ دینی اداروں، دینی تحریکوں، دنیاوی ہر سطح پر، اور مسلمانوں میں یہ زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے۔ باہر کی دنیا میں یا بڑی بڑی جو دیگر کمپنیز ہیں، مطلب ان کا کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ نظام اور سا ہے، لیکن ہم جو یہ لوگ ہیں ہمارے اندر یہ بہت زیادہ ہے۔ ایک بات یہ کہ اپنی تعریف، اب یہاں ہمارا مزاج کیا ہے، اچھا ایک اور بات بھی اس میں دیکھ لیں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم لوگ، ہمیں تعریف کرنی چاہیے دوسروں کی۔ اب دیکھیں حضور نے فرمایا کہ تعریف مت کرو، یہ حدیث سنائی، خود کی لوگوں کی تعریف، کھڑے نہ ہو لوگوں کے لیے، خود ہوئے۔ حاسدوں کے معاشرے میں دوسرے کی تعریف واجب ہے۔ اپنے حسد کے سبب سے دوسرے کی تعریف نہ کرنا، اس کو دینی حکم سمجھ کے، یہ منشاء شارع کے خلاف ہے۔ مطلب ہمارے ایک دوست ہیں، وہ جناب 5 روپے، اب تو ذرا بدل گئے ہوں گے لیکن پہلے کی بات ہے پرانی، تو وہ جناب 500 روپے کی چیز لینی ہو اور 3 روپے بچانے ہو تو 3 گھنٹے لگائیں گے اور کہیں کہ نہیں اسراف ناجائز ہے۔ میں نے کہا تم بخیل ہو، تم پہ اسراف واجب ہے۔ دین کو اس طرح ہم استعمال کرتے ہیں، تو اب دوسرے کی تعریف نہ کرنا، یہ کہاں منع کیا گیا ہے؟ تعریف پسند نہ کرو، اپنی تعریف، یہ کس نے کہا؟ ایک دوسرے کو، حضور نے تو کی۔ خوشامد کی بھی نہ کرو دوسرے کی۔ خوشامد نہ کرو۔ خوشامد میں کیا ہوتا ہے؟ خوشامد میں مفاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خوشامد کی کوئی گنجائش دین میں نہیں ہے، نہ سننے کی نہ کرنے کی۔ اور جو یہ چاہے کہ اس کی خوشامد کی جائے، وہ نص صریح کے مطابق جہنمی ہے۔ تو بہرحال اب دوسرا یہ ہے کہ آفیسز کا کلچر اور یہ وہ سب، یہ تو پھر یہی ہے نا، میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، تو حضور نے وہاں ان پہ کوئی حکم نہیں لگایا۔ حکم کس پہ لگایا ہے؟ جو نہیں ہاں، مطلب حکم اس پہ لگایا جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت، اس پہ، اور جو شر سے بچنے کے لیے کرتے ہیں ان پہ نہیں لگایا۔ تو یہ باریکی ہے، مطلب ہر مسئلہ ہمارا، جو لوگ آ جاتے ہیں نا ایک حدیث اور ایک آیت اٹھا کے اور وہی دلیل کے طور پہ، بھائی نہیں، آیات ہوں یا حدیث، یہ ان کے سیٹ ہوتے ہیں جن سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ اتنے نہیں بڑے بڑے دماغ لگے رہے، ویسے ہی وہ پاگل تھے، بیٹھ کر وہ لگے رہے، اور کتاب اور جو ہے نا وہ سنت سب کو پتہ ہے، کافی ہے، لیکن میرے لیے نہیں نا۔ مطلب ظاہر ہے کہ اب اس میں 50 مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ میں بخل کر رہا ہوں اسراف کی نفسیات کی تسکین کرتے ہوئے قرآن کی روشنی میں، اسی مسئلے کو کون نہیں کرے گا؟ میں حسد کی تسکین کر رہا ہوں دوسرے کی تعریف نہ کر کے، کہ دین کہتا ہے، کہاں دین کہتا ہے؟ دین کہتا ہے جس سے حسد ہے اس کے لیے مبالغے کے ساتھ اس کی تعریف کرو۔ ہمارا رواج کیا ہے؟ ہم تنقید میں تفصیل کے قائل ہیں، تعریف میں اختصار کے۔
تو نہیں، اس کو الٹنا ہے. تنقید غلط کی مطلب تعریف کہتے ہیں نہیں اس میں ہے نہیں تو کہہ کیوں رہے ہو؟ تو جو تم تنقید کر رہے ہو وہ ہے. اتنی تفصیلی تنقید جو کی ہے وہ تھی. اس کو تو دونوں سارے ہی سننے والے سارے ہلا ہلا کے سن رہے ہیں. وہ کا تعریف کر دی نہیں جی مبالغہ ہے، یہ تو مبالغہ ہے، تو دین میں منع ہے مبالغہ. تو نہیں، تنقید میں مبالغہ جائز ہے. دوسرے کی چمڑی ادھیڑ کے تم نے رکھ دی، وہ جائز ہے. 6 سال 7 سال 10 سال سے تم تنقید میں کیے جا رہے ہو، اور ہر روز اپنی پوری تخلیقی ذہانت کے ساتھ ایک نئی تنقید تم ایجاد کرتے ہو، اور تم اس کا علاج کرو. کیوں اپنے حسد کو مدلل کرتے ہو؟ ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کو، ہماری بیماریاں ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ ہم اپنی ہر بیماری کو دینی جواز دینے کے عادی ہو گئے ہیں. ہمارا کو مسئلہ کسی لیے علم کیا کہتے ہیں؟ کفر میں توبہ ممکن ہے، شرک میں توبہ ممکن ہے، بدعت میں توبہ ممکن نہیں. کیوں؟ وہ آدمی اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے بہت ساری خرابیاں دین سمجھ کے اپنا رکھی ہیں. کہاں سے لوں گی؟ کیسے؟ میں گھڑی اترواتا ہوں اس طرف سے، اگلی دفعہ نہیں ہوگی گھڑی ادھر. یہ جب اوپر دیکھتے ہیں نا تو سارا کانفیڈنس ہل جاتا ہے. اچھا، تو دوسری بات کیا ہے کہ حمد معمور بہی ہے، مدح منع ہے، لیکن حمد کا حکم ہے. انہوں نے فرمایا کیا کہ من لم یحمد الناس لم یحمد اللہ. کیا اوپر کیا ہے نا، اوس التراب فی وجوہ المداحین، مدح. لیکن حمد کا حکم ہے کہ ایک آدمی نے اس کو پیچھے اوپر جوڑ لیں. مطلب ایک آدمی نے، سب سے زیادہ خطرناک لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو احسان لیتے ہیں. احسان لینے والا آدمی بہت خطرناک آدمی ہوتا ہے. یہ سب سے پہلا حملہ اپنے محسن پر کرتا ہے، اس لیے محسن کشی حرام ہے.
یعنی اپنے محسن کا احترام واجب ہے انسانوں میں. محسن کون ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں. ماں باپ. پڑوسی. ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ماں باپ. ماں باپ. سب سے پہلے محسن ماں باپ. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ایک رحمی رشتے ہیں آپ کے. پھر ظاہر ہے کہ نبی، اللہ جی. لیکن اب ہم نے ہر آدمی کے احسان کو، ظاہر ہے کہ گھٹیا لوگ محسن کش ہوتے ہیں. کیوں؟ احسان لیتے بھی رہنا ہے اور بھانڈوں کی طرح اس کو ماننا بھی نہیں. سارا کچھ امریکہ کی بھیک پہ چلانا ہے لیکن تسلیم نہیں کرنا. کل فخر جس قوم کا یہ ہو کہ اس کے کشکول سے آنے والی آواز امریکہ کی پھینکی ہوئی ریزگاری سے پیدا ہوتی ہو. وہ نعرہ تکبیر کس منہ سے مارتی ہے؟ مسخرے کے نعرہ تکبیر کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرک محسنوں کے بارے میں کہا، آج اگر وہ ہوتے بدر کا ہر قیدی آزاد کر دیا جاتا. وہ کون لوگ تھے؟ وہ لوگ تھے طائف کے سے واپسی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے والے داخل نہیں ہونے دے رہے تھے. حضور نے پیغام بھیجا کہ مجھے آ کر لے جاؤ. ایک آدمی جو مشرک ہی رہا ہمیشہ، اپنے 5 یا 6 بیٹوں کے ساتھ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے بیٹوں کے گھیرے میں طائف سے واپسی پر مکے کے اندر لے کر آیا. حضور نے کبھی اس کے احسان کا انکار نہیں کیا کہ وہ مشرک تھا. یہ گھٹیا لوگ ہوتے ہیں جو محسنوں کے احسان کا انکار کرتے ہیں اور وہ گھٹیا پن کی دلدل میں اترتے ہی چلے جاتے ہیں. ان کی آخری سانس اس دلدل پر بننے والا زہریلا بلبلہ بن جاتا ہے. ایسے دینوں دینداروں کی تربیت دین نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو حضور نے کہا فرمایا کہ جو الناس میں مسلمان مراد ہے، محسن مراد ہے، جو تم پر احسان کریں، جب پھنس جاؤ تو تمہاری مدد کریں، تب تم لے لو اور بعد میں کہو کہ ہم نے ان کو تاریخ کی بدترین شکست دی ہے. مورخ جسے تم شکست خوردہ کہہ رہے ہو اس کو ہیرو لکھے گا، تمہیں مسخرہ لکھے گا. جو انڈا توڑ کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے سر پہ رکھ کے کہتے ہو یہ تاج ہے. فارمی انڈا. اس میں مدد ایسے تو لیکن ان کا مفاد تھا. کن کا؟ امریکہ کا. جو بھی انہوں نے قربانیاں بھی دی اور ان کے مفادات وہ پھر اس اصول کو ماں باپ پہ اپلائی کریں، استاد پہ اپلائی کریں، حتیٰ کہ خدا پہ اپلائی کریں. بالکل اسی کو. اب خدا کا بھی مفاد نکال کے لے آئیں گے. خدا کا مفاد تھا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تم نے مجبور تھے اس کے آگے ہاتھ دھرا، نیچے والا ہاتھ بنے، اس نے تمہاری مدد کی. غیرت تھی تو نہ لیتے، مر جاتے بھوکے. لے لی تو مانتے کیوں نہیں؟ وہ جو مشرک لینے آئے تھے حضور کو، ان کا مفاد نہیں تھا. مادی مفاد آج کی دنیا میں صرف مفاد رہ گیا ہے. ان کی غیرت تھی مفاد.
غیرت بھی مفاد ہوتا ہے. یہ لوگوں کو سمجھ آتی ہے؟ آپ اپنی عزت بھی مفاد. جو جہنم میں جائیں گے لوگ تین پہلے، ان میں ایک آدمی صرف اپنی عزت کے لیے جان دے گا. عزت بچانے کے لیے جان دینا جس زمانے میں لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو، وہ جہاد کی آیتیں سنانے کا کوئی تک رہ جاتی. تو غیرت بھی مفاد ہے کہ لوگ مجھے گھٹیا نہ سمجھیں. مجھے ایک ضرورت مند نے آواز دی ہے، میں اس کی آواز پہ لوگوں کے ڈر سے لبیک نہ کہوں. آپ دیکھ لیں جناب ابو طالب کو، جو ان کی توہین کرتا ہے، رسول اللہ کی توہین کرتا ہے. حضور کے محسن، پوری امت مسلمہ کے محسن، نہ کہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جنتی، کچھ بھی نہ. توہین کیوں کرتے ہیں؟ کم احسان ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا، تو حضور نے جواب بھی دیا، بخاری میں حدیث ہے کہ حضور نے کبھی، مطلب آخری دم تک وہ رہے، لیکن کیا تھا؟ عرب گھٹیا لوگ نہیں تھے. یعنی وہ جسم کے فنا ہونے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے. ان کے مفادات جسم سے بلند تھے. جن کیڑے مکوڑوں کا ہر مفاد صرف جسمانی رہ گیا ہو، ان کو قرآن پڑھایا جا سکتا ہے؟ عرب کے مشرکوں پہ قرآن اثر کرتا تھا. کیوں؟ کہ وہ جسم سے بلند کچھ چیزیں مانتے تھے جن پر جسم کو قربان کیا جا سکتا ہے. اب یہ باتیں تو بہت ہیں، ابھی کریں گے انشاءاللہ. اب نماز کا ٹائم ہو گیا تو چلیں پھر، آج اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگ آئے، بہت اچھا کیا. تو یا نماز کے بعد پھر آ جائیں، جیسے کہتے ہیں نماز کے بعد آ جائیں. نماز کے بعد آپ لوگ بھی، اب 7:15 پہ نماز ہے تو 7:30 آپ لوگ، یا ہم دوبارہ آن لائن ہوں گے، آپ لوگ بھی آ جائیے گا 7:30 بجے. ٹھیک ہے؟ السلام یہ تو بند ہو دوبارہ ریکارڈنگ نہیں ہو سکتی، مرچ کرنی پڑے گی. چلو ابھی تو سر پارٹ دے دیتے ہیں، اسٹینڈرڈ فرسٹ پارٹ. ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ کٹ کرنی پڑے گی. ہاں یہ ایسی اسٹینڈ بائی. شیئر ڈسکس ہاں وہ میں کرتا ہوں. کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے آواز نہیں سنائی دی. آواز نہیں آ رہی. نہیں، ابھی اصل میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے تو ابھی شروع، ابھی بیٹھیں گے دوبارہ. آواز نہیں آ رہی ابھی؟ کیا ہیلو؟ اچھا جی، ٹھیک ہے. کچھ حضرات پہلے تو خود نہیں آ رہی تھی، اب بھائی کی آواز آ. تو یہ الگ سے بھی یہ ایک متفقہ ہوتی ہے یہ سیشن جو نہیں، یہ آج سے نیا ہے، سب نئے لوگ ہیں.
آج سب نئے ہیں. اصل میں ہمارے ایک دوست آئے ایک دفعہ نا, وہ اچانک بیٹھے رہے کافی دیر, نئے دوست ہمارے آئے تھے ویسے ہی ملنے. تو ایک اور دوست کے ساتھ آئے, تو ویسے جاتے وقت انہوں نے کہا کہ تم فری کب ہوتے ہو, نہیں پھر کبھی آنا ہو. تو میں نے کہا بہت جلد. اس سے وہ تھوڑے سب ہنس پڑے اور وہ تھوڑے سے وہ, اس سے آپ کو لگ رہا ہوگا شاید. سر اگر برابر والا آپ کی تعریف کرے, اگر برابر والا آپ کی تعریف کرے, وہ نہیں کرتا, مقابلہ ہوتا ہے. یہ بات ہی کوئی نہیں. تو ایسا فرینڈشپ میں ہوتا ہے. وہ گریٹفل ضرور ہو سکتا ہے, تعریف نہیں وہ پیسہ نہیں کرتا. تعریف آپ کے برابر, یعنی ایک اصول ہے کہ معاشرت جبر ہے. معاشرت جبر ہے کا مطلب یہ کہ جو ہم اثر ہوتے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کی تعریف نہیں کرتے. اسی لیے حدیث میں, اصول حدیث میں جو ہم اثر ناقدین ہوتے ہیں کسی راوی کے نا, ان کی تنقید کو زیادہ غور سے نہیں دیکھا جاتا. معاشرت ایک عذر ہے, یعنی آدمی, اب میں نے کتنے بھی اچھے کپڑے پہنے ہوئے میری تعریف نہیں کریں گے, نہیں کہیں گے کہ بھائی آج تم بہت اچھے لگ رہے ہو, تم نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, نہیں کہیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی یہ پہلے عام تھا, لوگ ایک دوسرے کی, یار کسی نے اچھے بال کٹا لیے, کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے, تو تعریف کرتے تھے, کیونکہ لوگوں کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اچھے لگیں. تو جب کوئی اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے کو اچھا تاکہ میں لگوں, تو اس کی تعریف ایک دوسرے کی لوگ چھوٹے بڑے کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ دوسرے پر روب پڑ جائے, کسی طریقے سے مرعوب ہو جائے پوری کوشش اس میں. اب کوئی اس کا اعلان تھوڑا ہی کرے گا کہ میں, مجھ پہ روب پڑ رہا ہے تمہارا کہ یار کیسے بڑا زبردست. اب تو ہر کوئی کہتا ہے کہ بس اب تم میری تعریف کرو, میں تمہاری کرتا ہوں. تو اس میں آیا نا کہ کیا وہ ہے کہ تو مرا حاجی بگو, کیا ہے, من ترا حاجی بگویم, تو مرا کیا ہے ملا بگو, اس طرح کچھ ہے نا, کہ میں تمہیں حاجی صاحب کہتا ہوں, تم مجھے. عام طور پہ جہاں ہوتا ہے نا اس طرح کے سارے ایک دوسرے کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں, حضرت مولانا فلاں کے در ہیں, وہ اسی کو کہہ رہے ہوتے ہیں حضرت مولانا فلاں, ایک دوسرے کی تعریف کیے جاؤ. جو بالکل برابری کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں حسد ہوتا ہے. اس لیے جو بہت قریب چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, یہ ایک دوسرے کو بہت برے طریقے سے تشدد کرتے ہیں, ایک دوسرے میں آنکھ میں سیدھا انگلی مار جائیں گے. تو وہ جو تھوڑا چھوٹے بڑے ہوتے ہیں فرق کے ساتھ, وہ خیال رکھتے ہیں. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. سر اگر یہ چیز پائی جائے تو اچھی ہے یا بری ہے؟ نہیں, ہم اثر میں ویسے انسانوں میں کمپٹیشن, حسد کا اگر مثبت دیکھیں نا رخ, تو وہ ہے کمپٹیشن. ٹھیک ہے, تو دین نے یہ نہیں کہا کہ جو تمہارے اندر شوق ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا, اس کو ختم کر دو. اس نے کہا نیکیوں میں, اچھائیوں میں آگے بڑھو. ہمارا یہ جو دنیا میں حسد کا سارا مسئلہ ہے نا, یہ دنیا کی محبت سے پیدا ہوا ہے. اس لیے بہت بڑے بڑے لوگوں کا خیال ہے کہ جب تک آپ کی کل امید آخرت سے وابستہ نہیں ہوتی, یعنی آخرت اسی لیے ہے نا کہ وہاں ہماری محنتوں کا اصل پھل وہاں ملے گا, تو حسد آپ سے ختم نہیں ہو سکتا. یعنی انسانوں میں جو 3 بڑے مسئلے گنوائے جاتے ہیں نا, کہ ایک ہے انسانوں میں شہوت, دوسری ہے غضب, تیسری ہے ہوا. یعنی اب ہمارا جو ہوا کا بارے کو سمجھ لیں کہ کوئی گیسٹرک السر کا, جو کوئی گیس کا کوئی مسئلے کی بات ہے کہ یہ آج کل چونکہ بہت زیادہ ہے نا, خوراکیں ایسی کھاتے ہیں, تو وہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس کی کوئی بات ہو رہی ہے. تو جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ ٹوتھ پیسٹ گیا نیا دیہاتوں وغیرہ میں, تو وہ جاتے تھے, پہلے بوٹوں کی پالش چلی گئی, ٹوتھ پیسٹ بعد میں گیا. وہ کہتے ہیں کہ جو جوتوں کا ٹوتھ پیسٹ دے دو. نہیں کیا ہے, ہاں نہیں جوتوں کا, ہاں جوتوں کا ٹوتھ پیسٹ, جوتوں کی ٹوتھ پیسٹ دے دو پالش لینے کے لیے جب کہتے, یا گیس کا پیٹرول پمپ, اس طرح کی باتیں. تو ایک ہے آدمی کے اندر پایا جانے والا مسئلہ, وہ ہے اس کی شہوت کی قوت.
ٹھیک ہے. یعنی وہ یہ سب شہوتیں ہیں کہ مطلب میں کھانا بہت چاہتا ہوں یا میرے جنسی تقاضے بہت زیادہ ہیں. یعنی ایک مرض کی حد تک لوگوں کو اب یہ مسئلہ ہے. اہل جو انسانوں کو جانتے ہیں یا انسانوں کے مسائل کو جو پرانے لوگ ڈسکس کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ جنسی ضرورت ہے. یہ کوئی تعیش کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہر کوئی پریشان ہوا پھر رہا ہے کہ میں بیمار ہو گیا ہوں. بیمار ٹھیک ٹھاک لوگ میں بیمار ہو گیا ہوں میں علاج کراؤں گا. یہ تو کیا ہے یا کھانا ہے میں نے تو مجھے بھوک لگی ہے اب تو میں کھانا کھا لیا. اب اگلے ٹائم پہ پھر کھانا ہے دبا کے اور مجھے بھوک نہیں لگ رہی تو ایک مسئلہ بنا ہوا بھائی تمہیں کیا بیماری ہے نہ کھاؤ. ٹھیک ہے. ہمارے پہلے بھی ان لوگوں کو سنایا نا کئی دفعہ وہ واقعہ کہ نہیں پہلے نہیں وہ نہیں تو وہ یہاں یہی ہے میرا خیال ہے ایک دو لوگ. تو وہ کیا ہوا کہ وہاں پر ہم ایک جگہ ہمارے خالو تھے ان کے پاس گیا تو ان کے دوست تھے اچھے تگڑے آدمی تھے وہ. تو ان کا مزاج تھوڑا نا وہ گپ شپ والا تھا بہت. تو ہم نے کیونکہ ہم گئے ہوئے تھے مہمان تھے تو انہوں نے کھانا پکایا. کھانا کھایا ہم لوگوں نے دوپہر. عصر کے وقت وہ بہت پریشان باہر بیٹھک ہوتی ہے نا جیسے دیہاتوں میں وہ آئے میرے پاس. میں اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا ہوا تھا میرے پاس آئے بہت پریشان. کہتے ہیں بطریہ خان جی آؤ آنا ون کی کوئی بوتل شوتل پی اب گیا. تو میں نے کہا کیا ہوا ہے. تو کہتے ہیں وہ راتی بات روٹی کھاونی تھی بھوک ہی کوئی نہیں لگی. اب وہ ظہر کے وقت کوئی 2 بجے ہم نے کھانا کھایا ہوگا بہت اچھا کھانا. تو عصر کے وقت وہ کوئی 2.5-3 گھنٹے کے بعد بہت پریشان آ گیا میرے پاس کہ کوئی بوتل شوتل کوئی پی لیں کوئی کھانا شانا ہضم ہو جائے. تو شام کو پھر مغرب کے وقت اب وہ کھانا ہے اور بھوک ہی کوئی نہیں. تو اب یہ ہے شہوت کا مسئلہ. یہ شہوتیں ہیں سب کہ مطلب میں اب کسی طریقے سے اپنی میری جبلت ہے اس کی تسکین ہو گئی فطری طور پہ ہو گئی. ٹھیک ہے. یہ حیوانی ہوتا ہے مطلب شہوت حیوانی ہوتی ہے. تو تسکین ہو گئی جیسے جانور ہوتا ہے نا آدمی کے اندر تو اس کی کچھ تقاضے ہیں وہ فطری طور پہ ہوتے ہیں وہ پورے ہو گئے. اب وہ پورے ہو گئے لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ جو مزہ ہے نا یہ برقرار رہنا چاہیے. تو اس لیے پھر میں آرٹیفیشل کوششیں کرتا ہوں. یہیں سے مرض پیدا ہوتا ہے. اور یہ میں جیسے اس دن عرض کیا کہ اس دن آپ بھی میرا خیال تھے کہ اب یہ کون سا اس دن تو وہ نشہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو تمام یعنی شہوت کی تسکین کے باوجود بھی اس کو بھڑکا کے رکھنا ہے یہ کیا ہوتا ہے. یہ جسمانی بیماری تو بنتی ہی ہے یہ نفسیاتی بھی ضرور بنتی ہے بات. اسی لیے یہ جو لوگ بہت مزوں میں رہنا چاہتے ہیں ہر وقت یہ خودکشی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں نفسیاتی امراض کا فلاں ڈاکٹر وہ بے وقوف. اپنی جبلت یعنی اپنی خواہش جو قدرتی طور پہ فطری ہے اس کو نارمل رکھ اور تھوڑا اس پر حد لگا. اس پر بھی یہ روزہ کیا ہے روزہ حیوان کو لگام ڈالنے کے لیے ہے. تو شہوت میں دونوں چیزیں روزے میں منع ہے. ورنہ تو کھانے کی شہوت اتنی خطرناک ہے کہ لوگ بچوں کو ذبح کر کے کھا جاتے تھے تاریخ میں. یہ دوسرا مسئلہ غضب کا ہے. یعنی یہ آدمی کا اپنا ہے یعنی خود کو نقصان پہنچائے گا اس میں کہ اپنی جبلت کی تسکین کے بعد بھی دوران تسکین جو لذت ہے اس کو یہ جاری رکھنا چاہتا ہے. وہ رہ ہی نہیں سکتی. جو دل ہے کر لو غیر فطری ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے حیوانی قوت انسان کے اندر. دوسری ہے جس کو سبائی قوت کہتے ہیں یعنی درندوں والی وہ ہے غضب.
اس میں آدمی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. آدمی اس میں دوسرے کا نقصان کرتا ہے. تو یہ حقوق العباد یہاں آ جاتے ہیں. پہلا تو اپنا ہے نا مسئلہ, بدہضمی ہو گئی کھاتا رہے گا, بدہضمی ہو گئی کھاتا رہے گا, مرے گا. اور یہ مطلب یہ اب اہل علم کو اس پہ بتانا چاہیے کہ جتنا کھانے سے بدہضمی ہو وہ کھانا حرام ہے. یعنی آپ کے معدے میں گیس پیدا ہو, بدبودار ڈکار آئیں, ٹھیک ہے, اور آپ جہاں بیٹھے ہو وہاں بدبو کی مشین بن جائیں پیدا کرنے والی, تو آپ جو کھانا کھا رہے ہیں یہ کھانا آپ جو کھایا ہے آپ نے یہ حرام ہے آپ پر کھانا. یعنی ولا تلقوا بایدیکم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ سگریٹ پر بھی اور بھی چیزوں پہ لگا دیا. تو یہ جو بسیار خوری ہے, کھا کھا کے مرے جا رہے ہیں ہر وقت, اس پہ نہیں لگتا. تو ضروری جو مطلب یوٹیوب چینل پہ آئے گا وہی ماننا ہے کہ کچھ اور اپنی عقل بھی خدا نے دی ہے. اچھا, دوسری کون سی ہے؟ دوسرا غضب. یعنی انسان کیا کرتا ہے جس میں دوسرے پر غلبہ ہے, درندوں والی قوت, غضب کی. تو یہ وہاں پہ کیا کرتا ہے, جا کر دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے. جہاں حقوق العباد آ گئے. لیکن جو سب سے بڑا انسانوں کا مسئلہ مانا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں ہوا, خواہش نفس, یعنی نفسانی وہ جس کو آپ کہہ لیں نفسیاتی. یعنی دیہاتی لوگ جو ہوتے ہیں نا, ان کی ضروریات جو ہوتی ہیں یہ جبلی ہوتی ہیں. روٹی کھا لی بس ہو گیا. عام طور پہ مطلب دیہاتی لوگوں کا یہ مسئلہ, دیہاتی لوگوں میں آپ کو نفسیاتی امراض نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے. ان کا وہاں پر روٹی کھا لی, یا مطلب یہ ان کے پاس زندگی میں 2-4 ہی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بڑی خواہشیں ہوتی ہیں, وہی حیوانی. یا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ایک غیرت ہے درندوں والی کہ دوسرے کو چیر پھاڑ کے رکھ دینا ہے. یعنی وہ ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک لڑکا گزرا وہاں سے نا, وہ بڑے قد والا کاٹ والا ایسے, 2 لوگ بیٹھے تھے وہاں. میں دیکھ کر ان کی بات سن کے آ رہا ہوں کہ کتنا سونا جوان ہے جو 2-4 بندے بھی مارے ہوئے ہو وہ سانا. یعنی کیا جوان ہے, لیکن اب اس میں کمی ایک ہے بس, اس نے 2-3 بندے نہیں مارے. تو اب یہاں کیا ہے. اور تیسرا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جو حسد سے بات آ رہی تھی, جو شیطان آدمی کو جہاں پر نبیوں کا انکار جہاں سے ہوتا ہے, آدمی کفر میں داخل ہوتا ہے, بدعت میں داخل ہوتا ہے عقیدے کی, وہ ہے ہوا. یعنی آدمی کے نفس کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں. حسد ان میں سے ایک ہے. تکبر, حسد, میں دوسروں میں بڑا بن جاؤں, دوسرے میرے سامنے سر جھکا کے بیٹھیں اور میرے اوپر تنقید کوئی کر دے, کیسے ہو سکتا ہے؟ مطلب میں آپ کو ابھی ایک شعر سناتا ہوں, بے دل کا بے دل دہلوی. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ غالب ان کے چھوٹے بچوں میں سے ایک ہیں, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. ان کا ایک شعر ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ یعنی یہ جو ہوا ہے نا, یعنی جس کو ہوائے نفس کہا جاتا ہے, جو کہا گیا کہ من خاف مقام رب ہی ونہا النفس عن الہوا, یا مولانا روم نے بھی جس کے بارے میں کہا کہ نفس ما ہم, میرا نفس کم طرز فرعون نیست او را اون این را اون نیست. وہ تو ایک ٹیکنیکل دلچسپی بھی ہے کہ فرعون میں اون ہوتا ہے, اون مددگار کو کہتے ہیں نا, معاون جس سے ہوتا ہے. تو فرعون کے پاس اون تھی یعنی لشکر تھا, اس کے پاس لشکر نہیں ہے. تو اس کے پاس لشکر تھا, اس کے پاس نہیں ہے, لیکن یہ برابر ہے. تو یہ کتنا بڑا ہوا جو کسی لشکر کے بغیر فرعون کے برابر کا ہے, فرعون کی ٹکر کا ہے. وہ بھی کہتا تھا نا خدائی کا دعوے دار تھا
کہ یہ زمین میری ہے میرے تحت، تو یہ بھی کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، میری مرضی. ٹھیک ہے، تو ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے کہ حسد، یعنی یہ جو مسائل ہوتے ہیں نا کہ بڑا، یعنی حسد متکبروں کی بیماری ہے. اور جو آدمی یہ کہتا ہو، میں آپ کو ایک اور مطلب نشانی بتاؤں، آپ اس پہ بے شک اختلاف کریں، تنقید کریں، ہم سکھا رہے ہیں. مطلب ہمارے ایک ماموں تھے دو، ایک بڑے خاص کر، وہ ایک جگہ نا ان کی بڑی جان تھی اپنے زمانے میں بہرحال، تو وہ ان کو نا باکسنگ کا شوق تھا، تو وہ گئے ایک جگہ، تو وہاں پہ باکسنگ سیکھنے کے لیے گئے. تو باکسنگ سیکھتے ہیں، تو اب انہوں نے نا دو دوست تھے، استاد نے بتایا باکسر تھا جو، اس نے کہا ایسے ایسے کرو. انہوں نے جناب جو ہوتے ہیں نا باکسنگ کے گلوز جو ہے نا وہ آپس میں ایسے ہی انہوں نے ایسے ایسے کرتے رہے، ایسے ایسے 2-4 دن. تو اس نے دیکھا، 4-5 دن کے بعد اس نے کہا کہ اچھا جو مشق کیا ذرا آؤ میرے ساتھ. اس نے ایسے ایسے کر کے نا تو مارا، پنچ منہ پہ رکھ کے، ماموں کہتے ہیں کہ مجھے مارا منہ پہ، میرا منہ. اس وقت مجھے آیا غصہ شدید، اور میں نے اس پر تابڑ توڑ حملے کیے. پر وہ پروفیشنل باکسر تھا، تو نہیں مار نہیں کھائی، لیکن وہ کہہ رہا تھا ساتھ ساتھ، وہ کہتے ہیں مار نہ مارنا، اسی لیے تو مارا ہے تجھے، سیریس ہے. تو اب یہ کیا ہے، سیکھنے سکھانے کے مسئلے میں اگر باکسنگ سیکھنے والا یہ کہے کہ میں باکسر کو مکہ نہیں مارتا کہ یہ بے ادبی ہو جائے گی نہیں سیکھ سکتا نا. تو بہرحال یہ بات صرف نئے لوگوں کے لیے ہے. جی اچھا، تو اب وہ کیا ہوا کہ جو آدمی یہ کہے کہ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے وہ متکبر آدمی ہوتا ہے. جو شکایت کرے حسد کی وہ متکبر ہے، کیونکہ جو متکبر نہیں ہوتا اس کو کسی کے حسد کی شکایت ہی نہیں آتی. یعنی جو آدمی خود متکبر نہ ہو، بڑا بننا یعنی حسد کی شکایت کیوں پیدا ہوتی ہے کہ مجھ میں بڑائی ہے، یہ مان نہیں رہا، مجھ میں یہ ہے، یہ مان نہیں رہا، تو لہذا حسد کرتا ہے، مجھ میں ہے یا نہیں. لیکن میں جو سمجھتا ہوں، میرا سیلف امیج ہے کہ میں ہوں بڑی چیز، تو میں نے اپنے اوپر ایمان لا رکھا ہے، یہ مجھے مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یہ کیوں نہیں ایمان لا رہا. تو یقیناً یہ اگر مجھ کو نہیں مان رہا افلاطون اور رومی اور غزالی، تو یہ مجھ سے حسد کرتا ہے. تو متکبر کون ہوتا ہے؟ جو بڑا ہوتا ہے وہ نہیں متکبر ہوتا، جو بڑا بننا چاہتا ہے، اب اس کی بڑائی تسلیم نہیں ہوتی، وہ شکایت کرتا ہے حسد کی. اول جو بھی یہ عام بہت ہے، میں یہ کہنا کسی کو اب مشکل ہے کہ یار تم اپنا مسئلہ حل کرو. ایک آئے گا وہ کہے گا فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، تو فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے. وہ تم سے حسد نہیں کرتا، وہ ٹھیک کہتا ہے، تم ہو ہی للی. وہ تمہیں کیوں مان لے رستم و سوراب، تم ہو نہیں. اب جو تم ہو وہ تمہیں نہیں مان رہا، جو تم نہیں ہو وہ تمہیں نہیں مان رہا، تم کہتے ہو یہ حسد ہے. اب پھر ڈرامے کرے گا اس کو حسد میں مبتلا کرنے کے، یہ اگلی کہانی ہے، اس پہ بھی نہیں جاتے. ہاں نہیں وہ ہے نا، میں کہوں گا کہ آپ ہی نے دیا ہے مجھے کیا مسئلہ ہے، میں کہوں گا کہ ایسا ایک اور بھی دیجیے گا ظاہر ہے. تو وہ پھر ایک گفٹ آپ نے ابھی تک نہیں دیا. اب تحفہ لینے کو تو مانگ کے لینا نہیں کہتے ہیں نا یار، مانگ نہیں رہا میں تمہیں، تو ویسے کہہ دیا. اچھا ابھی اچھا جناب اب دیکھیں مسئلہ کن لوگوں کا ہے. یعنی حسد متکبرین، اور متکبرین کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے متکبر، ایک ہوتا ہے مستکبر. متکبر وہ ہوتا ہے کہ جس میں بڑائی کی کچھ چیزیں ہوں اور وہ ذرا زیادہ دعویٰ کر رہا ہو.
مستکبر وہ ہوتا ہے جس میں بڑائی کی کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ مطالبہ کرے مجھے بڑا مانو. تو یہ جو معاشرہ حیوانی حیوانی نہیں شیطانی، یعنی جو کہتے ہیں کہ قوت شہوت حیوانی ہے، قوت غضب درندوں والی ہے، اور قوت جو جس کو کہتے ہیں یہ ہوائے نفس یہ شیطانی ہے، شیطانی ہے. یہ خدا اور بندے کے تعلق کو خراب کرتی ہے. اس کا آخری ہٹ پہلی اپنے اوپر شہوت کی، غضب افراد، اور ہوا خدا اور بندہ. اب یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے آدمی یعنی شیطان کا مسئلہ ہے نا حسد، تو وہ دو اینڈ ہیں اس کے. لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا، نمبر 1، اور یہی آدمی لوگوں سے حسد میں مبتلا ہوگا، اور یہی آدمی خدا کا ناشکرا ہوگا. ناشکری کو کفر کہا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے حسد میں مبتلا ہوں کہ اس میں کیوں ہے، اور اللہ کی ناشکری کر رہا ہوں نا کہ اس کو کیوں دیا. حاسد معترض علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پہ اعتراض کرتا ہے، اس کی تقسیم پہ راضی نہیں ہے. جو اللہ کی تقسیم پہ بھی آگے آئے گا کہ یہ حمد اللہ کی یہ آدمی کو بے نیاز کر دیتی ہے کہ میرے پاس نہیں ہے نا، میں جس کو مانتا ہوں اس کے پاس تو ہے، اس کو دے رکھا ہے. یہ حمد ہے. یعنی حمد اور شکر میں یہ فرق بیان کرتے ہیں، لیکن وہ آگے کریں گے ابھی. اچھا وہ ابھی یہ یعنی جو عرض کیا کہ حسد کی شکایت یا حسد دونوں یہ متکبروں کی معاشرت کا مسئلہ ہے. یعنی ہر ایک میں کہ آپ بھی لیڈر بن سکتے ہیں، آپ بھی لیڈر کدھر شادی کر کے ایک لڑکی کے ساتھ گزارا، اس سے بیچارے سے کیا نہیں جا سکتا، یہ کون سا لیڈر بن سکتا ہے؟ جرأت اس میں ہے نہیں کہ ایک لڑکی کو کہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، یا اس کے گھر والے جائیں تو کوئی قبول کر لے. ہے تو نہیں اس قابل، یہ کون سا لیڈر بنے گا؟ جھجکا ہوا، سہما ہوا، قدم ایک نہیں اٹھا سکتا، ڈیسیژن پاور ہے کوئی نہیں، ہاں جرأت ہے نہیں، فیصلہ کر نہیں سکتا، ناکامی اور شکست کو برداشت نہیں کر سکتا. شکست جھیلنے والا بڑا ہوتا ہے نا جس کا بدن چور چور ہو جائے لیکن وہ ریزہ ریزہ ہو کے گرے نا، اپنی شکست کو سمیٹ کے کھڑا رہے. یہ آدمی ہوتا ہے. یہ تو ایسا ہے نہیں. یہ کون سا لیڈر ہے؟ نے کہا لیڈر بن سکتے ہو، لیڈر بن سکتے. انہوں نے کہا اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں سارے تم بھی لیڈر بن سکتے ہو تو پھر میں بن سکتا ہوں. نہیں بھائی، تم بھیڑیں ہو، فیشن پرست بھیڑیں، جو دل ہے ان کا بکوا لیں ایک اشتہار دے کر. تم لیڈر بن سکتے ہو. اچھا اب یہ مغروروں کا مسئلہ ہے. اب اس میں کیا ہے؟ میدل کا شعر سنیں، بڑا زبردست. بے صلح از تعظیم مغروراں مخور بے دل، یعنی فریب صلح، صلح کا فریب آ گیا نا، مخور بے دل، بے دل صلح کا فریب مت کھانا. از تعظیم مغروراں، اس کو کہتے ہیں متکبرانہ انکسار یا متکبرانہ شفقت. مغرور لوگ جن میں غرور ہوتا ہے وہ جب تم سے بات کریں، یعنی یہ جو بات میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ یہ جو آگے کہا نا، رگے گردن جو برخیزت، گردن کی رگ جب پھولتی ہے، باز میں جنگ برخیزت، تو وہ جنگ کے عزم کے ساتھ ہی پھولتی ہے، لڑائی کی. تو کیا مطلب ہوا؟ مغرور خاموش رہ کر کسی کی عزت افزائی کرنی اپنی توہین سمجھتا ہے. مغرور آدمی جب بھی کسی کی تعظیم کرے گا، بول کر کرے گا، تو رگے گردن پھولتی ہے نا بولتے ہوئے اس کی تعریف. خاموش رہنا تو مغرور اپنی توہین سمجھتا ہے. ہاں تو جب مغرور تم سے بات کرے
تو اس کو یہ مت سمجھنا کہ اس نے تمہیں عزت دی ہے، اصل میں وہ تمہیں شکار کرنے کے چکر میں ہے کہ یہ اس کو تھوڑی لفٹ کرا کے اس پر ڈالو کنڈی، ہاں تو یہ تمہاری آزادی، تمہاری نفس کی شرافت سے جنگ کرنے پہ، اور یہ سب دیکھتے ہیں، سب کو یہ بات پتا ہے کہ یہ مغرور لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، یعنی یہ مغرور ہے یا نہیں اس کا ٹیسٹ ایک اور ہے نا کہ وہ تنقید برداشت کرتا ہے یا نہیں، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن مغروروں کا مسئلہ یہ ہے کہ مغرور جب تم سے کلام کرے، آفس کا باس جب تم سے بات کرے نا، تو اس پہ خوش نہ ہو جایا کرو کہ مجھے آج بڑی عزت دی ہے، اس نے تم سے کوئی اور کام کروانا ہے اس نے تم سے کوئی کام کروانا ہے، کیا ہے؟ رگے گردن چو برخیزت، گردن کی رگ جب پھولتی ہے، یعنی وہ جب بات مغرور تم سے جب بات کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تمہیں شکار، تو شکاری اور شکار کے درمیان جنگ ہوتی ہے جب بھی، تو جو ہوتا ہے، جو مغرور نہیں ہوتا نا، اس نے اگر کسی کو عزت دینی ہو نا، جو مغرور نہ ہو، کسی کی عزت دینی ہو تو خاموش ہو جائے گا، لیکن مغرور خاموشی اپنی توہین سمجھتا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اور اب کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے سب؟ تو وہ کس چکر میں ہوتا ہے؟ تو یہاں کیا کہا؟ فریب صلح از تعظیم مغروراں مخور بے دل، لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ اس کو اس کے چکر میں نہیں آئیں گے نا، تو پہلا الزام وہ آپ پہ کیا لگائے گا کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے۔ یعنی وہ لوگ عام طور پہ ملتے ہیں نا آپ کو، مطلب وہ بہت زیادہ اپنا تعارف کروائیں گے، میں بہت، مجھے کبھی کبھی مطلب ایک بندہ آئے گا، ہم جی مطلب اب کتنے کا عمرہ ہو گیا ٹوٹلی؟ 2، ہاں بھائی جی دعا کیجئے گا، ہم کو 7-8 لوگ ہیں عمرے پہ جا رہے ہیں، دعا کیجئے گا آپ، تو دعا کر دیں آپ، ٹھیک ہے۔ اگلے دن اب وہ اس امید میں ہوگا آپ سے کہ اب یہ میں نے جو اس کو بتایا کہ یہ ہم 7-8 لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، تو اب اس کو مجھے سلام میں پہل کرنی چاہیے نا، وہ نہیں آپ کریں گے تو پھر وہ آپ سے ملیں گے، کہیں گے وہ اچھا وہ اصل میں نا وہ لیٹ ہو گیا تھا تھوڑا سا، تو کوئی نہیں، 1.5 2 لاکھ روپیہ بڑھ گیا ہے فی کس، لیکن پھر بھی جانا تو ہے نا، آپ کیا کریں، تو بہر اللہ خیر خیریت سے لے جائے، تو یہ ضرور ہوگا۔ پھر بھی اگر آپ دعا ہی کرتے رہیں گے کہ یار اس کے لیے دعا، مطلب دعا گو ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ کرے آپ کو اور ترقیاں ملیں، آپ کی اور فیکٹریاں لگیں، آپ کے اور کارخانے لگیں، خدا اور دے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے کہ پہلی شکایت کیا ہوگی؟ نہیں، اس کی بے دل کے شعر کی شرح مزاق نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ کوئی سوال کر لیں آپ لوگ، جو ہے کوئی، یا بند کریں اس کو۔ یہ جو آپ نے فرمایا جناب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے جناب ابو طالب، ان کو برا کہتے ہیں لوگ، میرے نالج میں نہیں ہے، میں اس لیے تفصیل جانا، ایسے بے وقوف ہیں ہمارے، اصل میں سنی شیعہ جھگڑے کی وجہ سے ہمارے ہاں ایسے طبقات پیدا ہوئے ہیں۔ ہمیں جو پڑھایا گیا ہے ٹیسٹ میں بھی ویسے بھی، تو ان کی تو بہت تعظیم، نہیں تعظیم تو بہت ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ کچھ لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہیں کیونکہ انہوں نے ایمان نہیں لایا، لیکن جب ہم اپنے بزرگوں کو یا بڑوں کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جناب ابو طالب یا ابو طالب صاحب یا اس طرح کچھ کہہ دیں گے، لیکن بے ادبی نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے کیا جناب؟
دوسرے جو آپ نے یہ جو دوسری بک شروع کی ہے، ہم جو پہلے ابھی آئے ہیں وہ بعد میں کریں گے عربی کی. اس میں اچھا ایک آخری رہ گیا تھا، حمد اور مدح میں نا ایک اور فرق رہ گیا تھا. جو گرمی ہو گئی ہے مجھے آ رہی ہے. آپ بات کر رہے ہیں. ہاں دوسری یہ ہے کہ حمد جو ہے یہ عام اس پر خاص فضیلت پر ہوتی ہے. یعنی آپ کو کوئی انعام دیا کسی نے تو اس نے خاص فضل کیا آپ پر. لیکن مدح عام فضائل کی ہوتی ہے، عام خوبیوں کی ہوتی ہے، تو حمد خاص ہے. یعنی یہ اوپر آ گیا فرق، لیکن بس ایک اور اینگل سے میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں. ٹھیک ہے جی. تو بس جو آدمی ہاتھ ملائے نا پورا، یہ آدمی متکبر نہیں ہوتا. سر ہمارے قرآن کے نصاب میں کون کون سی صورتیں ہوں گی؟ ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں تو یہ منتخب نصاب ہے نا پورا. اس میں حصہ دوم اگر ہم نے مکمل کر لیا انشاءاللہ تو یہ سورہ آل عمران، سورہ نور، سورہ تغابن اور سورہ قیامہ، تو یہ اگر مکمل ہو گئی انشاءاللہ، میرا خیال ہے کہ ہو جائیں گی اگر آپ لوگ جو ہے وہ نہ کرتے رہے درمیان میں سوال. تو لیکن اگر آپ نے سوال کیے جس کی پوری اجازت ہے تو یہ آپ کو بھگتنا ہوگا. کیونکہ مجھے نا اپنے جو بڑے ہیں نا میرے، وہ 1 گھنٹے 1.5 کی گفتگو کر کے یہ سمجھاتے ہیں کہ مختصر بات کیا کرو. امی نے ہمیشہ ہمیں مار کے سمجھایا کہ پیار محبت سے رہا کرو، اور گالیاں دے کے ہمیشہ کہا کہ گالیاں خبردار گالی تمہارے منہ سے میں مت سنو. تو یہ ہوتا رہا ہے. تو اب یہ ہے ایسے ہی. چلیں جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.